أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلل عقدهم واحفظ سماهم مسلمين متى وخبير تخبرت کی درینی جلسہ توضیحی استاد اشرفیت من جلسینوں کی منیری بہترین استاد کو اشتنا انام و متى تخبرت کی استادی مقام و منزلت کو یک شاگرد اشتنا چیوں چسین اور چیوت زرباؤ اسلامی نقطہ نظر و دیگر تمام ادیان کنن نقطت نرک استادی منزلت کو لیک سے نبالا یا منزلت کنا مقام کو کہ استاد اشرفی فی اقوس دیان من ایرانگا تدریس بسے کری لیک سنا قیمت انمت پی وقت پتنا سنگن ایرا علم تنسان و دے شکریہ دعوت من دی مجلس برگزار بسینا دی مجلس کو شروع بات میں ننگز اولا تلاوت کلام اللہ مجید کا شروع بات پہ فرس آغای موسیٰ کاظمی فی اقول دعوت ہے کہ یران بیس کسکوتے تلاوت کلام اللہ مجید نہمگو دی مجلس پلا آغاز بچا کوئی استقبال انو با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحفظ إمامك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ما شاء الله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما شاء الله ولا تحزن عليهم ولا تك في
MashaAllah. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم MashaAllah. ثم رددناه أسفل سافلين Ahsan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون MashaAllah. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعليه الأداء على رسول الله وعليه الأداء وعجل فرجهم واحلق عليهم واحفظ اس کے بعد میں بلا تمہید حاصل کو کہ آپ ڈائس پر آ کر اپنا تقریر پیش کریں اور محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحفظ إمامنا القومي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. صدق معصوم علیہ الصلاة والسلام. اولا خداوند متعال کی درگاہ میں حمد و ثنا کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے ہم اور آپ کو توفیق عطا کی استاد محترم استاد اشرفی کے لیے جلسے تعدیعی رکھنے کا. آج اس جلسے رکھنے کا مقصد کہ ہم اور آپ پر استاد کی کیا کیا ذمہ ہے اور کس طرح سے ہمیں استاد کی شکر ادا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے جو بھی اگر مخلوق کی شکر ادا نہیں کرے وہ خالق کی شکر ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر مخلوق کی شکر ادا کرنے کے لیے خالق کی شکر ادا کرنے کے لیے مخلوق کی شکر ادا کرنا ضروری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الآباء ثلاثہ
اب ولدك اب زوجك اب علمك. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی پدر کی 3 قسم ہے. ایک جو باپ جس کے ذریعے سے جس کے توسط سے ہم اور آپ دنیا میں وجود میں آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کے تربیت کے اگر سلسلے میں اگر اس پدر کا رول دیکھے، اس کا اگر کردار دیکھے تو چند سال ہی 10-15 سال ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا قسم کا پدر اب زوجک، جو ہم ازدواج کرتے ہیں، ہمارے ہمسر کے ذریعے وہ ہمارے والد بن جاتے ہیں. اور تیسرا اب علمک، وہ پدر جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ رول ادا کرتے ہیں. جو پہلے کی دو پدر کے بنسبت یہ اب علمک، یہ ہماری زندگی میں زیادہ رول، ہم اور آپ کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے، اس کمال تک پہنچانے کے لیے اس پدر کا بہت رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے فقہاء ہیں، جتنے بھی اگر دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ اسی پدر کے سائے میں علم حاصل کر کے اس بالا مقام پر پہنچے ہیں. کیونکہ استاد کی اہمیت تمام ہر مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ یہ استاد اس پتھر کو پگھل کر اس میں سے پانی نکالتے ہیں. یعنی ہم اور آپ پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتے ہمیں اس علم کے بارے میں، اور آہستہ آہستہ ہم اسی استاد کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر کے بہت سارے علوم سے ہم سیراب ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم اور آپ کے درمیان بھی ایک استاد محترم، جو پہلے بھی سال 2-3 سال جب ہم جموں میں آتے تھے تو اپنے قیمتی وقت میں سے، اپنے بہترین وقت میں سے وقت نکال کر ہم اور آپ کو تدریس دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے ہمارے درمیان ہمیشہ لبیک کہتے تھے. اس استاد کا ہم استاد اسحاق اشرفی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنے بہت سارے زحمتیں اٹھائے 2-3 سال سے، اور ہم آئندہ بھی آپ سے یہی توقع چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ہمیشہ ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کی سائے میں ہم رہ کر اپنے علوم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہماری خواہش ہے کہ تمام طلاب کی خواہش ہے کہ آئندہ بھی آپ جموں میں آئے تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ ہمارے لیے تدریس دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم طلاب سبوں کی طرف سے جو بھی بد اخلاقی ہوئے ہیں، ہم سے جو بھی غلط کردار اگر آپ کے سامنے ہوئے تو آپ ہمیں دل سے معاف کریں. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور ہم سب لوگوں کو خداوند متعال طول عمر حاصل کر کے دین اور قرآن کی اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ بھائی عباسی. علیہ السلام کی پوس کا سال ملنگا سوچیس یران حرف چک خوران کا تو زب نرک یران کوئی بندہ سوسین یعنی غلام سوسین درے خنا من یران دی حدیث کی گنا تخصوصت کی استادی منزلت پنا مقام تو زام چیز کرتا و زند کلام عجیب کلاس محمود کاردانی دومی استاد اشرفی کا پنم
تاسپورت کی استاد اشرفی پیا پوز دانوس پربونی نانین اچان تمیدیا چنا جونین اچان تمیدیا چنا استاد اشرفی کا بنا ودیچی گم مچی کلاس نیسوم چے استاد اشرفی کا بنا دی تمام دو انٹرول دو دی سال پہ مجاز استاد اشرفی کا نام دوس چیشی کی ٹائم انو کمی بچا شیک یا 1-2 منٹ چی کھران گرچا شکین نام مجاز استاد اشرفی کلاس میں متون و استاد اشرفی خیلی ممنون و نز استاد اشرفی فی اقلا گزارش بیت کی رندائی سکسلتے یری زرین خیالات ان کا طلاب کنی اسخان کن لا منوار بچا استادی استقبال امن باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعليك عذابهم واحفظهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم والشر الدنيا والآخرة مع الجهل. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حقیق کو تقریباً 5 مہینہ ہو رہا ہے کہ آپ طلاب عزیز کی درمیان کچھ سیکھنے کی جو اللہ نے توفیق دی، اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں، اور خود مدرسے امام خمینی کے مدیر اور اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ فرصت فراہم کیے کہ کچھ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور جو کچھ بناقید نے کچھ جو سکھا ہے آپ کو یہ سکھائیں. انشاءاللہ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، کیونکہ علم جو ہے کا یہ مقام اور جائے گا، اس کی قدر و قیمت صرف خدا کو معلوم ہے کہ خدا علم کو دوست رکھتا ہے. تمام چیزوں میں سے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے وہ ہے علم. تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس لائن میں جو ہے لایا، علم کی اس لائن میں. لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی وظیفہ بھی بہت کیا ہے، باقی ہے کہ ہمیں اپنے اس قیمتی وقت سے بھرپور استفادہ کرنا ہے تاکہ اس لائن میں آگے جائیں. بہت محنت کرنا ہے، اور یہ لائن جو ہے جب ہم نے انتخاب کیا، کیونکہ یہ لائن انبیاء اور اوصیاء کا جو ہے یہ لائن ہے، لہٰذا اس میں سختیاں بھی ہیں، اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقام ہے اس لائن میں سختیاں بھی ہیں. لہٰذا ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تمام سختیوں کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. اس لائن میں جو بھی سختیاں پیش آئیں علم حاصل کرنے کی اس راہ میں، کیونکہ جب اس راہ میں آیا تو ایک قانون کے تحت آیا، ایک دائرے کے تحت آیا ہے، تو اس دائرے سے ہٹ کر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. جیسا ہم جوان ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا، آپ جوان ہیں، لہذا ہر جوان کے کچھ خواہشات ہوتے ہیں، ٹھیک. تو جب ایک لائن میں آتا ہے، یہ لائن جو انبیاء اور اوصیاء کا ہے، تو اس میں ایک خاص محدودیت ہے، نہ کہ دوسرے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کر. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو رعایت کرنا ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ذی طلبگی. ذی طلبگی یعنی کیا؟ یعنی ظاہر سے یہ پہچانے کہ یہ طلبہ ہے، یعنی دینی طالب علم ہے، یہ مہم ہے، نہ کہ یہ آپ کہیں کہ ذی طلبی عمامہ پہنا یا عبا پہنا. نہیں، خود ظاہری آپ جو لباس جو پہنتے ہیں اسی سے پتہ چلے.
اپنے رفتار اور اخلاق سب سے مہم جو ہے انسان کے اخلاق و رفتار ہے، کیونکہ قرآن میں جو پیغمبر کی جو توصیف کرتے ہیں اسی یعنی صفت سے توصیف، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے یعنی کیا ہے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ نہیں تو پیغمبر تو تمام صفات اور کمالات میں جو ہے دارا ہیں، لیکن خدا اس صفت کو جو ہے بیان کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اخلاق جو ہے اللہ کے بارگاہ میں ایک معیار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم، یعنی دنیا اور آخرت کی بلائی کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بلائی چاہے، نیکی چاہے تو علم سیکھنا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی بلائی کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ وَالشَّرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ، دنیا اور آخرت کی جو ہے کیا ہے برائی کس کے ساتھ ہے؟ جہالت کے ساتھ۔ جب انسان جاہل رہے تو دنیا اور آخرت تمام کی جو ہے برائی جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ علم ایسا چیز ہے جو جتنا بھی آپ ہم سیکھیں کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے۔ جو روایت میں بھی آئے نا، دو چیز سے انسان سیر نہیں ہوتے، ایک ہو گیا علم، دوسرا مال۔ اور روایت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فإنه يتسع به۔ مولا فرماتے ہیں ہر ظرف جو ہے یعنی کسی بھی چیز سے بھر جاتا ہے۔ ظرف یعنی کیا ہے؟ چاہے برتن فرض کرو، تھیلا فرض کرو، جو بھی، ہاں ظرف، جس میں جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ظرف بھر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کیپیسٹی ہوتا ہے ہر چیز کی۔ ہاں مثلا 1 کلو کا جو ہے کیا ہے تھیلا ہوگا، مثلا 1 کلو، اس میں اس کا کیپیسٹی 1 کلو ہے۔ جب 1 کلو سے زیادہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا، اور سے اوور فلو ہو جائے گا۔ جب ایک مثلا کیا ہے 100 لیٹر والے سینٹیکس میں اب 100 لیٹر سے زیادہ بھریں گے تو کیا ہو جاتے ہیں، اوور فلو ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے ظرف میں جو بھی چیز ہم ڈالتے ہیں تو یہ چیز یعنی یہ ظرف بھر جاتا ہے۔ کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم، سوائے کیا کس کے؟ علم کے، اس ظرف کے، ٹھیک ہے۔ لیکن علم کا ظرف ایسا ہے جو علم کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، یہ علم جو ہے جتنا بھی ڈالیں یہ بھر نہیں جاتا ہے، وہ علم کا وہ ظرف اوور فلو نہیں ہوتا ہے، خود وہ ظرف بڑا ہوتا ہے۔ علم کا وہ ظرف کیا ہو جاتا ہے، وہ خود بڑھ جاتا ہے۔ جتنا انسان کی جو ہے علم میں جو ہے اضافہ ہو جائے، دیکھو مثلا یہ جھک جاتا ہے نیچے۔ جس طرح سے ایک میوہ کا درخت ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ میوہ اس پہ اٹھے وہ اس کی شاخیں نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس پھل کی جو ہے وزن کی وجہ سے وہ بھاری لگ جاتے ہیں تو جھک جاتے ہیں شاخیں زمین کی طرف۔ لہذا انسان جتنا علم حاصل کریں اس میں علم کی جو ہے وزن جب بھاری ہو جائے وہ انسان اس میں تواضع زیادہ ہو جائے، کیونکہ جتنا علم زیادہ ہو جائے شناخت پیدا ہو جائیں گے، شناخت خدا، شناخت پیغمبر، شناخت معاد، ہے نا۔ یعنی گناہ کیا ہے، گناہ کس سے کہتے ہیں، ثواب کیا ہے۔ جتنا جو آپ مثلا مفاہیم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے جو مفاہیم انسان کو جتنا سمجھ میں آئیں گے اتنا جو ہے اس میں تواضع، اس کے اخلاق یہ سب جو ہے بڑھ جاتے ہیں، تواضع پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں صرف مطالعے کے بارے میں جو یہ انسان میں علم کس وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان جتنا کتاب سے مانوس رہے۔ مطالعے کے بارے میں مقام معظم میں بہت تاکید کی ہے، آپ نے شاید فرمائشات کو آپ نے مثلا پڑھے ہوں گے، مقام معظم رہبری کے بہت سارے نکات جو بیان کیا ہے مطالعے کے بارے میں۔
مطالعے کا جو یہ سسٹم جو ہے یہ کتاب کے ساتھ اونس پیدا کرنے، اس میں عادت ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ یورپ کنٹریز والے جو ہے زیادہ علم میں پیش رفت کس وجہ سے ہو گیا، وہ ہمیشہ جو ہے مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو فارن کنٹریز کے جو آتے ہیں کیا ہے ٹورزم جو ہے ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ہاتھ میں کچھ کتابیں لے کے آتے ہیں، بس میں جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ مثلا فارن جو ہے لیٹرین جو ہے نا، لیٹرین میں بھی ایک کتاب جو رکھتے ہیں، جتنا لیٹرین میں جو مثلا 10-15 منٹ ٹائم ہو جائے اس وقت بھی وہ مطالعہ کریں، کتنا جو ہے یہ لوگ اس وجہ سے آگے جاتے ہیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، یعنی ہمیشہ جو ہے کتاب ہاتھ میں رکھنا، کہیں جائیں تو میں دیکھیے مثلا مقامی معظم رہبری یعنی مطالعے کی اہمیت کے بارے میں جو ہے فرماتے ہیں، عظیم لوگوں کی صفت ہے کہ 2 منٹ بغیر ہوا، 2 ہفتے بغیر پانی کے، اور زندگی کے کئی برس بغیر سرمایے کے گزار سکتے ہیں، مگر ایک لمحہ بھی کتاب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ عظیم لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں۔ 2 منٹ ہوا کے بغیر رہ سکتے ہیں، 2 ہفتے پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، کئی بار یعنی کئی سال سرمایے کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک لمحہ بھی کتاب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب کتاب کے ساتھ انس ہو گیا نا، علاقہ ہو گیا، تو وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے کتاب کو۔ اور گزشتہ صدیوں میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ کتب لکھی جاتی تھی، جبکہ اب ایسا نہیں ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے بہت ساری کتابیں لکھی، آپ دیکھیں علماء کے شیخ مفید رحمۃ اللہ، شیخ صدوق اور ان کلینی، اتنے یعنی ہمارے پاس جو ہے شیخوں کے پاس سرمایے ہیں، انہیں کے ہیں علماء قدیم کے، لیکن آج کل جو ہے کتابیں کم لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں کتاب لکھنے میں محنت ہے، ایک لائن بھی اگر لکھیں تو کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، نہ محنت ہے۔ لہذا ہمیں یہ لکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، جہاں بھی جائیں مثلا کچھ نکات، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے ایک نکتہ جو ہے خود کو ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یادداشت نہیں کریں پھر وہ کبھی ذہن میں نہیں آئے گا۔ ایک نکتہ جو ہے ایک موضوع کے بارے میں ایک لمحہ جو ہے یاد آتا ہے، پھر یہ جو ہے بھول جاتا ہے۔ اگر اسی ٹائم پہ آپ نے یادداشت کی اور کسی نے ہی کہا ہے، استاد نے اور کسی نے نہیں کہا ہے، خود بخود آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک نکتہ جو ہے جدید نکتہ ہے، اگر اسی ٹائم پہ یادداشت کیا تو علمی نکتہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ائمہ معصومین نے جو روایات میں ہے نا، یعنی قید العلم، قید کرو علم کو کتابت کے ذریعے، نہیں تو کیا ہو جائے گا، یہ فرار بھاگ جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ مقام معظم رہبری فرماتے ہیں، کئی 100 کتابوں کا مطالعہ میں نے کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیا ہے۔ ایک 8 جلدوں پر مشتمل کتاب کا مطالعہ میں نے بس میں سفر کے دوران کیا ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل کتاب، صرف بس میں سفر کرتے وقت بس میں جو ہے مطالعہ کیا۔ ہم بسوں میں کہاں مسئلہ مطالعہ کرتے ہیں نہیں جاتے وقت۔ آج کل یہ جو موبائل میں جو ہے نا، اسی پہ ہم لگے رہتے ہیں۔ جب آپ دیکھو مجلس میں بھی ہے موبائل میں، کہیں یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں پھر بھی موبائل پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ آج کل بہت یہ ہے، اس کا جو ہے ضرر جو ہے بہت ہمارے معاشروں میں بڑھ گئے ہیں۔ مجالس میں آیات کے لیے بھی آئے تو سب اپنے گھر میں بھی سب اپنے باپ اپنے موبائل پہ، ماں اپنے موبائل پہ، بیٹا اپنے موبائل پہ، یہ گھریلو جو ہے زندگی بالکل جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے اس میں سوچنے کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی انسان نے سوچا سمجھا انجام دیا اور جو کچھ بھی انسان کے ساتھ پیش آیا ہے سب کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی کتاب کو جب انسان مطالعہ کریں
تو انسان کو سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کیا آج تک، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انسانی عمر کا 1 گھنٹہ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر کتاب کے ذریعے آپ عظیم لوگوں کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا گزر گیا، یہ اور واپس نہیں آئے گا۔ مثلا 2021 چلا گیا ہمارے ہاتھ سے اور واپس نہیں آئے گا، لیکن جب ہم بہت سارے کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو اتنے شخصیتوں نے اپنے زندگی مثلا 60 70 20 یعنی 90 100 سال جو انہوں نے زندگی کے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کا ایک زندگی کا ایک تجربہ ہے، ہمیں جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کتاب روح کی ماں ہے، یعنی کتاب انسان کی ایسے پرورش کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی۔ اگر انسان اپنے روح کی پرورش کرنا چاہے تو کیا کرنا ہے؟ کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کتاب کے ذریعے 100 سال کا راستہ ایک ہی رات میں طے کر لیتا ہے۔ یہ کتاب کو مطالعہ کیا، اگر اسی سے انسان کو ہدایت پا جاتے ہیں تو اس نے 100 سال کا راستہ ہی اس نے ایک رات میں طے کیا۔ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ بھی معرفت سے لبریز انمول کتاب ہے جس کا مطالعہ ضروری ہے۔ نہج البلاغہ کے جو ہے کیا ہے؟ خطبات ہیں، خطوط ہیں، نامے ہیں، اور کیا ہے؟ حکمت جو ہے، یہ 3 چیز پر جو ہے مشتمل ہے۔ اس میں اگر یعنی مولا نے جو نامے لکھے ہیں ہے نا، ان کو مطالعہ کریں، یا مثلا یہی حکمت جو ہے بہت مختصر جو ہے فرمائشات ہیں، اس میں بہت یعنی کیا ہے معارف جو ہے نا، اس میں چھپا ہے۔ انسان اگر نہج البلاغہ جنہوں نے شرح لکھے ہیں ان کو انسان مطالعہ کریں۔ بہترین کتابیں پڑھیں اور بہترین کتابیں پڑھنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مطالعہ کر کے عمل نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہل چلا کر بیج کیا ہے نہ بویا ہو، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ علم کے ساتھ عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان عمل نہ کرے تو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے بہت سارے مثال دیے ہیں نا، العالم بلا عمل کثمرۃ بلا شجر، یعنی اس درخت کی معنی ہے جس پر ثمر نہیں۔ جب ثمر نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کے لاتے ہیں، کوئلہ بناتے ہیں اس کو۔ اس میں جو فرماتے ہیں مقام معظم رہبری، مطالعہ کر کے عمل نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہل چلا کر بیج نہ بویا ہو۔ ایسے ہی ہل چلائیں لیکن بیج نہ بوئیں تو کیا فائدہ ہے؟ ہل چلائیں اتنا زحمت کیا لیکن بیج نہ بویا تو کچھ فائدہ نہیں آئے گا نا، اس میں فصل ہو گئی ہی نہیں۔ اگر ہم مطالعے کے لیے وقت نکالنا چاہیں تو ہمارے پاس اضافی وقت بہت ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں گے مطالعے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مطالعے کے بہت ٹائم ہوتے ہیں۔ جب انسان آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، ہے نا، امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت جو اس دن کس نے بیان کیا تھا؟ مدیر نے، اس میں ایک ٹائم ٹیبل جو بیان کیا ہے نا، انسان اپنے جو ہے وقت کو تقسیم کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنا ہے، اسی ٹائم ٹیبل کے تحت چلیں تو انسان کے بہت ہی وقت آتے ہیں مطالعہ کرنے، لیکن ہم بہت سستی کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ انسان راحت طلب ہے، کافی آرام کرنا چاہتے ہیں، محنت سے زیادہ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل گھر بیٹھے بیٹھے کمانا چاہتے ہیں، ایسا زمانہ ہے، سمجھ میں؟ تو راحتی میں علم حاصل نہیں ہوتے۔ ہمارے جو علماء کے ہم تاریخ زندگی میں مطالعہ کریں، جن علماء نے جو علم کے اس میدان میں کامیابی حاصل کی ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور علم کے بلند ترین درجات پر وہ لوگ فائز ہوئے، ان کی زندگی میں بہت سختیاں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی
راحت طلبی میں جو ہے علم حاصل نہیں ہوتا، سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، اس میں وہ قیمت چکانا پڑتا ہے، کیونکہ علم ایک قیمتی چیز ہے، اس کا جو ہے قیمت ہے نا، وہ قیمتی کیا ہے؟ اس کو حاصل کرنے میں زحمتیں اٹھانا۔ ایک قدیم کہاوت ہے کہ گھر تب تک گھر نہیں بنتا جب تک کہ کتب خانہ نہ بن جائے، مقام مظلوم میں فرماتے ہیں، یعنی گھر تب تک گھر نہیں بنتا جب تک کتب خانہ، خود ایک گھر لائبریری بننا چاہیے، انسان کا حجرہ جو ہے وہ کمرہ کیا ہے؟ لائبریری بننا، ہر جگہ لائبریری ہو۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ شب درسی ہے، انشاءاللہ ہمیں، کیونکہ یہ علم کا مقام ہے، منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بارے میں ائمہ معصومین نے اتنا تاکید کیا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا ہے، اور ہم کو اسی راہ میں جو اللہ نے دعوت دی، لہٰذا اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ توسل بھی ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے نا، اور توسل بے اہل بیت بہت ضروری ہے۔ ہم جو مجتہدین کے بزرگ جو علماء کی تاریخ زندگی میں دیکھیں، اس میں علمی جو بھی مشکلات آتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب ائمہ معصومین علیہ السلام توسل کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہم جائیں، بتایا جی اس علم کی اس مشکلات کو میرے لیے حل کریں، ائمہ معصومین کے لیے انسان ہمیشہ دعائے توسل، دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے دعا، صبح جمعہ مثلا دعائے ندبہ ہے نا، یا جمعے کے بعد ظہر دعائے سماعت، ہمیشہ دعا، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ لہذا میں عبداللہ عزیز آپ یہ جلسہ جو ہے کہیں بہت مشکور ہوں آپ سب کا، اور یہ تقریباً 5 مہینے ہو رہے ہیں، اس میں حقیق کی طرف سے جو کچھ غلطیاں ہوئی تو معاف کریں، اور اس تدریس میں جو بھی کمی آئے درس پڑھانے میں آپ معاف کریں، کیونکہ آپ کو تدریس میں کیا ہوتا ہے، درس دینے میں آپ کو درس دینے سے زیادہ جو ہے استاد کو جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ استاد کو بھی کیا ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جو کچھ کئی سال پہلے پڑھا ہے اس کو پھر جو ہے ایک موقع ملتا ہے اس کا دوبارہ ان درسوں کو دہرانے کے، ان کو دوبارہ مطالعہ کرنے کے، جتنا انسان کو توفیق ہو جاتے ہیں تدریس کرنے کے، وہ علم میں جو ہے کیا ہوتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ درس و تدریس جو ہے روایت کے مطابق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علم سیکھنا ہی نہیں ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم کے نور سے مالا مال کریں، اور اپنے بہترین اہداف و مقاصد تک پہنچیں، اور ہر ایک جو ہے اپنے معاشرے میں جہاں بھی مکتب اہل بیت کے لیے ضرورت ہے وہاں جا کر اہل بیت کی جو ہے اس مکتب کی جو ہے نشر و اشاعت کرنے کی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور ایک بار پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دیں تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوں گے، اور یہ جو زحمتیں آپ نے اٹھائیں اس بابت آپ سب تک کے طلاب عزیز کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم وعافِ قدرهم وخص پیشہ پیش ولادت حضرت علی اکبر تمہیں اس مختصر
ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا, اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا, جانے علی شبیہ پیغمبر بنا دیا, جانے علی شبیہ پیغمبر بنا دیا. اب اس سے بڑھ کر ہوگا بھلا کون سا شرف, اب اس سے بڑھ کر ہوگا بھلا کون سا شرف, پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا. تو طلاب عزیز کے طرف سے استاد کو کچھ ہدیہ رکھا ہے. اس سے پہلے میں ایک شعر جو پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت, ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. اس میں دوسرا بند جو ہے وہ تھوڑا ہم پہ زیادہ تدبیر رکھتے ہیں, اس لیے میں اس شعر کو میں نے چنا ہے. اب جو استاد اور ماں باپ جو ہمیں ڈانٹتا ہے یا جو ہمیں روک ٹھوک یا جو بھی کرتا ہے, وہ سب ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, ایک رحمت ہوتا ہے جو ابھی نہیں پہچانتا ہم, اور جب آئندہ ہمارے زندگی کا سفر آخری کا پہنچ جاتا ہے, جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت اچھی طرح سے احساس ہوتا ہے کہ استاد ہمیں کیوں ڈانٹ رہا تھا. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت, ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نہیں. یہ تمہاری نعمت میں کیا ہے, حق ہے. تو میں سب سے پہلے کاردانی اول کے مانیٹر کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور استاد کو اپنا ہدیہ پیش کریں. جگہ اپنا کاردانی دومی طرف سے استاد آغای محمدی کی اپنا گزارش میں دے رہا ہوں. اس کو اچھا وادی ہدیہ کو استاد اللہ شجدے بچا. دیر کے اپنا کلا سے کارشناسی اول تیار بچا انشاءاللہ آغای احمدی کی اپنا گزارش میں اس کو استاد اللہ ہدیہ شجدے بچا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. و تمام طلاب سے طرفنا یک ہدیہ کو استاد ولایتی کی اپنا گزارش میران اسکیوتے استاد لقبے کا دی ہدیہ کو جب چوچا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم. و مچان تمام طلاب سے طرفنا یرا علیک سنا شکریہ ادا بیت و ینگ مچی طرفنا چی کمی و پیشی کا پولیس اپنا دیکھ انشاءاللہ ما بچا